السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناول تو دل کی دھڑکن کی 17ویں ایپیسوڈ اپلوڈ ہو رہی ہے الحمدللہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب کو پسند آئے گی۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ شکریہ۔ زایان علمہ کو ڈاکٹر کے پاس لایا، اس کے ٹیسٹ وغیرہ کروانے کے بعد اور اس کا پراپر چیک اپ کروایا۔ رپورٹس شام کو ملنی تھیں، اس لیے وہ علمہ کو لے کر حدائق کی طرف آیا۔ زایان، گھر ہی لے جائیں، آنٹی خفا ہوں گی۔ نہیں، کچھ نہیں ہوتا، ارتضیٰ واپس جا رہا ہے، کچھ ٹائم اس کے ساتھ سپینڈ کر لو۔ اس نے علمہ کو ڈراپ کیا اور آفس چلا گیا۔ علمہ خوشی خوشی ان سے باتیں کرنے لگی۔ زائنہ کی سب سے بہت اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ بھائی رک جائیں نا آپ، ابھی کیوں جا رہے ہیں؟ علمہ نے ارتضیٰ سے کہا۔ گڑیا جانا تو ہے نا، کام رک گیا ہے، بس ختم کر کے آؤں گا، اور ویسے بھی آپ اور زایان امریکہ جا رہے ہو۔ فریحہ، آپ بھی بھائی کے ساتھ جا رہی ہو؟ مرحا بتا رہی تھی۔ جی علمہ، بابا کی طبیعت نہیں ٹھیک تو جانا ضروری ہے، انشاءاللہ آؤں گی دوبارہ۔ اب آپ آنا زایان بھائی کے ساتھ کینیڈا۔ علمہ مسکرائی۔ جی انشاءاللہ۔ سب چائے پینے میں مصروف ہو گئے۔ زائنہ، آپ لوگ نہیں جا رہے کہیں گھومنے پھرنے؟ علمہ نے پوچھا۔ حدائق نے زائنہ کی جانب دیکھا۔ نہیں چندہ، ابھی تو نہیں، کیونکہ زائنہ کے ایگزامز ہونے والے ہیں اور میری بھی روٹین تھوڑی بیزی ہے، تو اس سب سے فری ہو کر جائیں گے۔ اچھا، صحیح ہے۔ فریحہ کی سیٹ کنفرم ہو گئی ہے ارتضیٰ؟ دادی جان نے پوچھا۔ جی کروا دی ہے فریحہ بیٹا، میں بھی جلدی آنے کی کوشش کروں گی۔ اس نے اثبات میں سر ہلایا۔ واپسی پر زایان ڈاکٹر سے رپورٹس لینے گیا تو ڈاکٹر نے علمہ کی پریگننسی کی نیوز سنائی تو زایان کو پریشانی نے گھیر لیا۔ دیکھیے مسٹر زایان، اگر یہ سب نارمل ہوتا تو ابھی میں آپ کو مبارکباد ضرور دیتی، لیکن یہ سب اب نارمل نہیں ہے اور آپ دونوں کی زندگی کے لیے بہت پریشان کن ثابت ہو سکتا ہے، اس لیے اس کے بارے میں جلدی ایکشن لینا چاہیے آپ کو۔ ایک کے بعد ایک مشکل۔ ڈاکٹر مجھے کسی بھی چیز سے کوئی غرض نہیں ہے، بس میری بیوی ٹھیک ہو جائے، اس نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ زندگی کے اس موڑ پر کھڑا ہو گیا تھا جہاں اس کو اپنی اولاد کو فراموش کرنا تھا، صرف اور صرف اپنی بیوی کی زندگی کے لیے۔ یقیناً یہ اس کے لیے بہت بڑا فیصلہ ہونے والا تھا۔ وہ کرسی پیچھے کر کے اٹھا اور حدائق کے گھر پہنچا۔ علمہ کو ان سب کے درمیان ہنستا مسکراتا دیکھ کر اس کے دل میں سکون اترا اور سب سے مل کر لاؤنج میں ہی بیٹھ گیا۔ ہلکی پھلکی گفتگو کے بعد وہ علمہ کو گھر لے آیا۔ دونوں کمرے میں گئے۔ علمہ، آپ پیکنگ کر لیں، پرسوں صبح کی فلائٹ ہے ہماری۔ اس نے تھکے ہوئے انداز میں کہہ کر صوفے پر بیٹھا اور جوتے اتارنے لگا۔ علمہ چینج کر کے آئی اور کپڑے پیک کرنے لگی۔
زیان نے بھی چین پیکنگ میں اس کی مدد کی۔ وہ بہت خاموش تھا۔ علما نے اس بات کو محسوس کیا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ دونوں کھانا کھانے ڈائننگ ٹیبل پر آئے۔ میں کچھ وقت کے لیے امریکہ جا رہا ہوں ڈیڈ۔ اس نے مرتضیٰ صاحب کو مخاطب کیا۔ اچھا، کیوں، خیریت ہے بیٹا؟ جی ہاں، بس کچھ ٹائم ریلیکس ہونے کے لیے تھوڑی آب و ہوا چینج ہو جائے گی۔ اچھا بیٹا، ٹھیک ہے۔ کیا مطلب ٹھیک ہے؟ یہ جب سے شادی ہوئی ہے اس کی سیر و تفریح ہی ختم نہیں ہو رہی، بزنس پر دھیان نہیں۔ دے رہا، اس لڑکی نے تو شادی کی اس لیے تھی تاکہ ہمارے پیسوں پر عیاشی کرے۔ انہوں نے حقارت آمیز لہجے میں اس کو بے عزت کیا۔ زیان نے پلیٹ میں چمچ کو پٹکا۔ پہلی بات کہ میں آن لائن سب ہینڈل کر لوں گا جیسے کرتا آ رہا ہوں، اور دوسری بات میری بیوی کے بارے میں کوئی بھی فضول بات میں برداشت نہیں کروں گا۔ میں نے ہی اس کو کہا ہے جانے کے لیے، اور بیوی ہے یہ میری۔ اگر مجھ سے فرمائش کر بھی رہی ہے تو میں خوشی خوشی اس کو پورا کروں گا۔ اس نے کھانا چھوڑا اور اٹھ کر کمرے میں چلا گیا۔ پیچھے علما شرمندہ سی بیٹھی رہی اور 2 منٹ بعد وہ بھی کمرے میں چلی آئی۔ زیان، آپ ٹھیک ہیں؟ علما نے فکر مندی سے پوچھا۔ زیان بیڈ پر اوندھا پڑا تھا۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ پہلے ہی اپنے اندر ایک جنگ لڑ رہا تھا، اور ساتھ ہی اس کی ماں بھی اس کو کسی نہ کسی طریقے سے اذیت سے دوچار کر رہی تھی۔ زیان، وہ بیڈ پر اس کے قریب بیٹھی۔ زیان نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا اور اس کی گود میں سر رکھ کر آنکھیں بند کر لیں۔ علما کو وہ صحیح معنوں میں پریشان لگا۔ اس نے زیان کے بالوں میں انگلیاں چلانا شروع کیا۔ کیا ہوا ہے، کوئی پریشانی ہے؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ ایک بات کہوں، ہم نہیں جاتے، آنٹی بہت غصے میں ہے اور میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے آپ کی زندگی ڈسٹرب ہو۔ اس نے علما کا بالوں میں چلتا ہوا ہاتھ تھاما اور اپنی آنکھوں پر رکھ لیا۔ میرا وہاں جانا ضروری ہے، اور تم کسی کی بھی باتوں پر دھیان نہ دیا کرو۔ کچھ دیر وہ دونوں ایک دوسرے کی خاموشی سنتے رہے۔ جب علما نے اس کے بالوں کو چھوتے ہوئے کہا، زیان، ہم؟ بھوک لگ رہی ہے مجھے، اس نے معصومیت سے کہا، اور ویسے بھی میں آج کل جتنا کھا رہی ہوں اتنی ہی زیادہ بھوک لگ رہی ہے۔ زیان اس کی بات پر مسکرا بھی نہ سکا۔ علما، ایک بات پوچھوں؟ جی پوچھیں نا۔ بچے پسند ہیں آپ کو؟ وہ دھیما مسکرائی۔ بہت۔
آپ کو پتہ ہے میں اپنی امی کی بہت لاڈلی تھی، حالانکہ ہمارا ایک چھوٹا بھائی تھا آلیان، صرف 2 سال کا تھا۔ میری جان تھی اس میں، وہ ہر وقت میرے ساتھ ہوتا تھا۔ میں خود بھی صرف 12 سال کی تھی جب امی اور آلیان کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا تو میں بہت روئی تھی، مجھے لگتا تھا کہ جیسے پہلے والی علما ان کے ساتھ ہی دفن ہو گئی ہے، اور میں یہی سوچتی تھی کہ کاش میں بھی ان کے ساتھ ہی۔ زیان تڑپ کر اٹھ کے بیٹھ گیا اور اس کے ہونٹوں پر اپنا ہاتھ رکھا، اس کی آنکھوں میں آئے آنسو صاف کیے۔ علما، آپ ہمیشہ ایسی باتیں کر کے مجھے تکلیف سے دوچار کرتی ہیں۔ وہ کرب سے بولا، مجھ میں ہمت نہیں ہے، آپ خدا کے لیے ایسی باتیں نہ کیا کریں۔ میری بات سن لیں علما، زیان جس دن آپ کو کچھ ہوا وہ میری زندگی کا بھی آخری دن ہوگا۔ علما روتے ہوئے اس کے سینے سے لگی۔ زیان، مجھے کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ میں اس دنیا میں زیادہ عرصے کے لیے نہیں ہوں۔ زیان، دیکھنا ہمارے بچے ہوں گے تو میں ان سے بہت زیادہ پیار کروں گی، ہے نا زیان؟ اس کی بات سن کر زیان کا دل پسلیاں توڑ کر باہر آنے لگا۔ ہاں، ہم بہت پیار کریں گے، لیکن فی الحال مجھے اس چیز کی خواہش نہیں ہے۔ علما نے خاموشی سے اس کی جانب دیکھا، جیسا آپ چاہیں۔ علما پلیز چپ ہو جائیں، زیان نے اپنے آنسوؤں کو ضبط کیا۔ اچھا اب مجھے بھی بھوک لگ رہی ہے، کچھ کھاتے ہیں، زیان نے علما کا موڈ فریش کرنے کے لیے کہا۔ کیا کھائیں گی بتائیں؟ جو آپ کھائیں گے۔ تو پیزا منگواتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ حدائق اور زائنہ اپنے کمرے میں تھے جب مرحا نے کمرے کا دروازہ نوک کیا۔ زائنہ بیڈ سے اٹھی اور دروازہ کھولا۔ اندر آؤ، اس نے کمرے میں بلایا۔ وہ مسکراتی ہوئی کمرے میں آئی جب حدائق باتھ روم سے فریش ہو کر آیا۔ وہ شرٹ لیس تھا اور بالوں کو ٹاول سے رگڑتے ہوئے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ زائنہ نے اس کو اس طرح دیکھا تو مرحا کے سامنے جی بھر کے شرمندہ ہوئی۔ آخر یہ بندہ اس کو ایسی سچویشن میں ڈال دیتا تھا کہ یہ شرمندہ ہو جاتی تھی۔ مرحا نے زائنہ کو معنی خیز نظروں سے دیکھا۔ مجھے لگتا ہے غلط ٹائم پر آ گئی ہوں، تم بھائی کو ٹائم دو۔ اس نے زائنہ کے کان میں ہلکی سی سرگوشی کی۔ زائنہ اس کی بات سن کر گردن تک سرخ ہو گئی اور اس کی بازو کو پکڑ لیا۔ بیٹھی رہو، لیکن اب اگر تم نے کچھ بھی بولا تو ظالم بھابھی بننے میں مجھے دیر نہیں لگے گی۔ حدائق نے کمرے میں مرحا کی موجودگی محسوس کی تو شرمندہ ہوا اور زائنہ کو دیکھا جس کی حالت ایسی تھی کہ وہ ابھی رو پڑے گی۔ زائنہ، مجھے شرٹ نکال دیں وارڈروب سے۔ زائنہ کنفیوز ہو گئی، سامنے ہی رکھی ہے، آپ خود اٹھا لینا۔ نہیں زائنہ، دے دو، بھائی مانگ رہے ہیں۔ مرحا نے اس کی حالت سے لطف اٹھایا۔ زائنہ نے مرحا کو خون خوار نظروں سے گھورا اور نہ چاہتے ہوئے بھی اٹھی اور حدائق کے قریب سے گزرنے پر اس کے کولون کی مہک اس کی ناک سے ٹکرائی۔
وہ جلدی سے الماری کی طرف بڑھی اور بغیر اس کو دیکھے شرٹ پکڑائی اور واپس صوفے پر آ کر بیٹھی۔ حدائق نے شرٹ پہنی اور ان دونوں کی جانب بڑھا۔ بھائی مجھے گروپ میں میسیجز ریسیو ہوئے ہیں، کل اسائنمنٹ سبمٹ کروانی ہے۔ جی کروانی ہے۔ اور وہ بہت امپورٹنٹ ہے آپ کے ایگزامز کے حوالے سے۔ بھائی اتنی جلدی کیسے بنے گی؟ گڑیا آپ ارتضیٰ سے ہیلپ لے لو، وہ ہیلپ کر دے گا، کیونکہ سبمٹ تو کل ہی کروانی ہے۔ اس نے گویا بات ہی ختم کر دی۔ مرحا کھڑی ہوئی اور کمرے سے نکلنے لگی۔ اس کے پیچھے ہی زائنہ بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ کہاں؟ حدائق نے زائنہ سے پوچھا۔ ارتضیٰ بھائی کے پاس، ہیلپ لینے۔ آپ واپس آئیں، آپ کا شوہر ہے مدد کرنے کے لیے، اس نے آنکھوں میں شرارت لیے کہا۔ نہیں نا، مرحا کے ساتھ ہی، وہ منمنائی۔ نہیں، آپ کا شوہر کس دن کام آئے گا؟ جلدی سے بکس لے کر آئیں، میں ویٹ کر رہا ہوں۔ حدائق بیڈ پر بیٹھا اور لیپ ٹاپ آن کیا۔ زائنہ منہ بناتی بیڈ کی جانب بڑھی۔ حدائق اس کو دیکھ کے مسکرایا۔ زائنہ اس کو مسکراتا دیکھ اور چڑ گئی۔ آپ نے کیا پڑھانا ہے؟ آدھا گھنٹہ تو آپ نے مجھے ڈانٹنے میں ہی گزار دینا ہے۔ میں بھی مرحا کے ساتھ ہی پڑھ لیتی۔ وہ اس وقت کھلی ٹی شرٹ اور ٹراؤزر میں تھی۔ ہر کسی کو شوہر سے پڑھنا نصیب نہیں ہوتا۔ اگر ابھی سائرہ کو آفر کروں نا ہوم ٹیوشن کی، دیکھیں کیسے بھاگی بھاگی آتی ہے۔ سائرہ کا نام سن کر زائنہ نے منہ بنایا۔ تو اس کو ہی پڑھا لینا۔ حدائق اس کی جیلسی پر مسکرایا۔ چلیں بکس کھولیں، میں بنواتا ہوں اسائنمنٹ۔ زائنہ نے بکس کھولی اور ٹاپک ریسرچ سٹارٹ کی۔ میرا لیپ ٹاپ تو گھر ہی رہ گیا ہے، اس نے معصومیت کے ریکارڈ توڑتے ہوئے کہا۔ چلیں میرے لیپ ٹاپ پر ہی کر لیں۔ اوکے، اس نے لیپ ٹاپ اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ جب حدائق نے ہاتھ پکڑ کر اپنی جانب کھینچا، اسے یہی رہنے دیں، آپ میرے قریب آ کر بیٹھیں۔ ہو گئی پڑھائی، بن گئی اسائنمنٹ، وہ ہلکا سا بڑبڑائی اور ڈوبتے دل سے اس کے قریب جا کر بیٹھ گئی۔ حدائق نے ایک بازو اس کے گرد لپیٹا تھا جبکہ دوسرے بازو سے وہ ٹاپکس دیکھ رہا تھا۔ اس دوران زائنہ کی ہتھیلیاں پسینہ پسینہ ہو رہی تھیں۔ حدائق نے کچھ میٹیریل سرچ کر کے دیا اور وہ انٹر کرنے لگی۔ حدائق اسی طرح اس کے ساتھ بیٹھا اس کا کام کروا رہا تھا۔ سر، زائنہ نے پکارا۔ حدائق نے مصروف انداز میں جواب دیا۔ مجھے نیند آ رہی ہے، وہ جمائی لیتے ہوئے بولی۔ نو زائنہ، ابھی آپ کا کام مکمل نہیں ہوا، چپ کر کے جاگی رہیں۔ اس نے منہ بنایا اور دوبارہ سے کام کرنے لگی۔ میں صبح کیسے اٹھوں گی؟ میں اتنی دیر تک نہیں جاگتی۔ اس نے گھڑی کو دیکھا جہاں رات کا 1:30 بج رہا تھا۔ تھوڑا سا ہے، جلدی کر لیں۔ حدائق نے اس کی بات کو اگنور کیا۔ زائنہ نے حدائق کی طرف رخ کیا۔ بس
اسی لیے میں کہتی تھی مجھے ٹیچر سے شادی نہیں کرنی۔ ہر وقت حکم چلاتے ہیں، ہر وقت پڑھائی۔ وہ غصے سے کہنے لگی، ریلیکس سائنا۔ حدائق نے اس کو نارمل کرنا چاہا۔ تھوڑی دیر میں حدائق اٹھا اور واش روم گیا۔ واپس آیا تو زائنہ مکمل طور پر نیند کی وادیوں میں اتر چکی تھی۔ اس کو دیکھ کر حدائق مسکرایا اور سیدھا کر کے لٹایا۔ اور اس کی اسائنمنٹ مکمل کرنے لگا۔ تقریباً 2:30 بجے تک اس نے کام مکمل کیا اور لیپ ٹاپ رکھ کر زائنہ کے قریب کیا اور اس کا سر اپنے سینے پر رکھا اور اس کے ماتھے پر بوسہ دے کر خود بھی سونے لگا۔ مرحا ارتضیٰ کے کمرے میں آئی۔ اس وقت وہ پیکنگ کر رہا تھا۔ آؤ گڑیا، کیا ہوا؟ اس نے مرحا کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ارتضیٰ بھائی، آپ کو پتہ تو ہے بھائی کو سرپرائز دینے کی کتنی عادت ہے۔ اب دیکھیں 8 بج رہے ہیں اور بتایا ہے کہ کل اسائنمنٹ سبمٹ کروانی ہے۔ اور اگر نہ کروائی تو رزلٹ پر اثر پڑے گا۔ ارتضیٰ اس کی بات پر مسکرایا۔ تو بس میں آپ سے ہیلپ لینے آئی ہوں، آپ تھوڑی ہیلپ کر دیں۔ ہاں بیٹھو، میں بنوا دیتا ہوں۔ ارے بھائی، ٹاپک بہت لانگ ہے، آپ پیکنگ کو چھوڑیں، پہلے کام کروا دیں۔ یقیناً وہ حدائق کی عادت کو جانتی تھی، اس لیے کام جلدی مکمل کرنا چاہتی تھی۔ اچھا چلو بھائی، ہم لان میں پڑھ لیں؟ ارتضیٰ نے اس بات میں سر ہلایا۔ اور میری وجہ سے اپنا کام چھوڑ رہے ہیں تو آپ کی پیکنگ میں کروا دیتی ہوں۔ ابھی تو آپ کہہ رہی ہو کہ آپ کو جلدی ہے، پھر کیسے کرو گی پیکنگ؟ وہ فریحہ سے کہہ دیتی ہوں نا، وہ فارغ ہے، وہ کر دے گی۔ فریحہ؟ ارتضیٰ گویا حیران ہوا۔ ہاں جی، وہ کر دے گی، بہت اچھی ہے۔ آپ لان میں بیٹھیں، میں فریحہ کو یہاں بھیجتی ہوں اور لیپ ٹاپ لاتی ہوں۔ ارتضیٰ کنفیوز ہوا۔ اس کو فریحہ سے اس طرح اپنا پرسنل کام کروانا اچھا نہ لگا، لیکن اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ ارتضیٰ لان میں پہنچا۔ فری اس نے فریحہ کو آواز دی۔ یار ایک کام کر دو پلیز۔ کیا ہوا؟ فریحہ نے پوچھا۔ یار میں ارتضیٰ بھائی کے ساتھ اپنی اسائنمنٹ بنوا رہی ہوں، تم پلیز ارتضیٰ بھائی کی پیکنگ کر دو پلیز پلیز۔ یہاں اس کی بات سن کر فریحہ سٹ پٹائی۔ کیا؟ کیا مطلب؟ ارتضیٰ نے تمہیں کہا ہے؟ نہیں، میں نے کہا ہے کہ تم کر دو گی۔ پلیز نا۔ اوکے بابا، جاؤ تم پڑھو، میں جاتی ہوں۔ ان کے کمرے میں وہ اپنا لیپ ٹاپ اور بکس لائی اور لان میں چیئر میں بیٹھ گئی۔ ہاں بتاؤ، کون سا ٹاپک ہے؟ ارتضیٰ نے مرحا سے بک مانگی۔ یہ دیکھیں، فائنانس اکاؤنٹنگ، اس پر بنانی ہے۔ اس نے کام سٹارٹ کیا۔ فریحہ ارتضیٰ کے کمرے میں پہنچی اور سوٹ کیس اس کے بیڈ پر کھلا دیکھا اور کپڑے بھی جو فولڈ کر کے رکھے گئے تھے۔
وہ بیڈ کے قریب آئی اور کپڑے سیٹ کرنے لگی۔ اس کے کپڑے دیکھ کر وہ کافی اس کے ڈریسنگ سینس سے متاثر ہوئی۔ اس نے سوٹ کیس میں شرٹس رکھنا شروع کیں۔ پینٹ رکھنے لگی۔ جب ایک دم سے پینٹ سے کچھ نیچے گرا، وہ نیچے جھکی اور خوبصورت جھمکے فرش پر گرے دیکھے۔ اس نے وہ اٹھائے اور کافی حیران ہوئی، یہ کس کے ہیں؟ اور ارتضیٰ کے پاس؟ وہ کافی حیران تھی کہ ارتضیٰ جیسا مرد بھی اس طرح کی فیلنگز رکھتا تھا۔ کون ہوگی؟ جس کے لیے مسٹر ارتضیٰ سکندر نے اتنا خوبصورت تحفہ لیا ہے۔ اس نے واپس ان کو جیب میں رکھا اور پینٹ فولڈ کر کے سوٹ کیس میں رکھی۔ سامان سارا تقریباً رکھ دیا تھا جب اس کی نظر سائڈ پر پڑی ایک گرے کلر کی ٹی شرٹ پر پڑی۔ اس کی آنکھوں میں چمک اتری، یقیناً یہ شرٹ ارتضیٰ کی فیورٹ تھی۔ کیونکہ وہ کافی زیادہ اس کو پہنتا تھا۔ فریحہ نے وہ شرٹ اٹھائی اور سارا سامان پیک کر کے سوٹ کیس سائڈ پر رکھا اور ٹی شرٹ اٹھا کر اپنے کمرے میں لے آئی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کیوں اسے اٹھا کے لائی تھی، بس وہ لے آئی تھی۔ اس نے وہ اپنے سوٹ کیس میں رکھی۔ اور باہر لان میں آ گئی۔ ارتضیٰ مرحا کو امپورٹنٹ پوائنٹس نوٹ کروا رہا تھا۔ فریحہ ان کے قریب آ کر کرسی پر بیٹھی۔ فری یار پلیز چائے پلا دو، نیند آ رہی ہے بہت، مرحا نے جمائی لیتے ہوئے کہا۔ میں لاتی ہوں۔ ارتضیٰ بھائی آپ بھی پی لیں، مرحا نے ارتضیٰ کو کہا۔ اس نے فریحہ کو گہری نظروں سے دیکھا۔ وہ خام خواہ شرمندہ ہوئی۔ ارتضیٰ کو اس کا اس طرح نظر جھکانا پسند نہ آیا۔ ہاں کیوں نہیں؟ فری، میرا مطلب ہے فریحہ، ارتضیٰ نے فوراً تصحیح کی۔ فریحہ کو اس کا فری کہنا نہ جانے کیوں اتنا پسند آیا کہ اس کے دل میں ایک خواہش نے سر اٹھایا کہ کاش وہ شخص اس کو ہمیشہ اسی نام سے پکارتا۔ وہ ہلکا سا مسکرائی۔ چینی ایک چمچ، ارتضیٰ نے جان بوجھ کر کہا تو وہ سر ہلاتی اٹھی اور کچن میں آ کر چائے بنانے لگی۔ چائے کے مگ تھامے وہ واپس آئی۔ اس نے ارتضیٰ کو چائے کا کپ پکڑایا اور مرحا کو بھی، اور خود اپنا کپ اس کے ساتھ والی کرسی پر لے کر بیٹھ گئی۔ ارتضیٰ بھائی یہ والی ریزن بہت کامن ہے، تھوڑا اس کو آپ ڈیٹیل میں بتا دیں تو میرا چینج ہو جائے گا۔ اوکے، ارتضیٰ نے کہا۔ میں کروں ہیلپ؟ فریحہ نے مرحا کو دیکھا، مرحا نے ارتضیٰ کی جانب دیکھا اور ارتضیٰ نے فریحہ کو۔ جی ضرور کروائیں۔ فریحہ آگے کو ہوئی اور اس نے کچھ ڈیٹیلز بتائیں اور سوالیہ نظروں سے ارتضیٰ کو دیکھا۔ امپریسو، کافی اچھا بتایا ہے، وہ مسکرائی۔ تھوڑی ہی دیر میں ان دونوں کی مدد سے اسائنمنٹ مکمل ہوئی اور کمرے میں چلی گئی۔ ارتضیٰ اور فریحہ بھی وہیں بیٹھے تھے۔ تیاری ہو گئی؟ ارتضیٰ نے فریحہ سے پوچھا۔ جی ہو گئی ہے، آپ کی بھی میں نے کر دی ہے پیکنگ، اس نے ارتضیٰ کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔
سوری آپ کو تکلیف دی، بس مرحا نے جلدی کا کہا تو۔ نہیں اٹس اوکے۔ انکل کی طبیعت کیسی ہے؟ ہی از فائن الحمدللہ۔